2% اور 98% نچلی ذاتیں، اور ایک جبر کا ماحول تھا. تو جبر کا شکار جو لوگ تھے وہ بلاتے تھے کہ آپ آئیں اور مساوات محمدی کا جو روشن پیغام ہے اور اصول ہے اس سے ہمیں بھی منور کریں. 1947 جب نزدیک آنے لگا، آزادی کے دن آنے لگے، تو ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہوا. کانگریس نے جس طرح سے تمام ہندوؤں کو اکٹھا کر لیا تھا اور شودر اور اچھوت لوگوں کے بیچ میں جا کر گاندھی جی رہنے لگے تھے، تو مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے. یا تو شودر اور اچھوت بن کے دوبارہ شدھی اور سنگٹھن کی تحریک میں قبول کر کے اور نچلے درجے کے ہندو بن جائیں. ہم تبادلہ آبادی 100 شہر، کم سے کم 100 شہر تھے ہندوستان کے جن کے چیئرمین، جن کے میئر مسلمان تھے، اور یہاں سندھ میں 24 شہر ایسے تھے جن کے چیئرمین، میئر ہندو تھے. یہاں سے وہ 24 شہر خالی ہوئے، وہاں سے وہ 100 شہر خالی ہوئے، پورا ہندوستان اجڑا تو کراچی بنا. وہ ہو چکی ہے، قانونی گفتگو بھی ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کی تکرار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی ہوں. صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ آج کی اس محفل میں جہاں میرے سامنے صاحبان فکر نظر تشریف فرما ہے، علم و دانش کے نئے اور پرانے چراغ روشن ہیں، جن سے ہر بزم میں گرمی ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے. ایسی محفل میں میرا لب کشائی کرنا آپ جیسی گلاب باری پر پھولوں پر عطر بڑھنے کے مترادف ہے. صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں جہل نعرہ زنا اور مست خرامہ ہے، دانشوری سربراہنا ہے، ادب سربراہنا ہے، علم و دانش کے نام پر صرف ایک کام ہو رہا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ بریانی کو آگے بڑھایا جائے. میرے آباد ہو رہے ہیں، ذہن ویران ہو رہے ہیں. میں تفصیل میں کسی بات پہ نہیں جاؤں گی، آپ لوگ سن چکے ہیں. ہجرت احساس غم دل کا سلا ہے، ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ ختم ہوا ہے، لیکن وہی نقیب سحر بنتا ہے. حضور اکرم نے ہجرت فرمائی، لیکن پوری دنیا میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا. اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راشر خوف بن گیا رقص بتان آدمی، خوش کرب کی ریت سے لہر اٹھی ڈیات کی قلزم ناز حسن میں افت تیری شناوری. تیرے سخن سے دب گئے لاکھ و گزا کفر کے، تیرے نفس سے بجھ گئی آتش سحر. سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی.
سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی، پگھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیمبری، تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل، یہ سب سے بڑی دلیل ہے بخشا گدائے بلال کو تو نے شکوہ قیصر کی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہجرت کا موضوع ہے، آپ کا ہر نقش قدم گلزار احرام ہے، آپ کا ہر نقش قدم مرشد ہدایت ہے، آپ کا ہر نقش قدم مرشد راہ ہے۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے اس پر وہ معمور کیے گئے۔ قائد اعظم ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے تھے جہاں چند لوگ ہمارے خزانہ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی ملکیت قرار پائیں، جہاں اخلاقی قوانین اوپر سے تھوپے نہ جائیں، بلکہ زندگی کی معاشی تہوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ اعلیٰ اقدار حیات کے اندر رہنا انسان کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں حضور کے دیے ہوئے نقش قدم کے پر چلتے ہوئے انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، يَقْتَدُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے، تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے اور ان انسانوں پر کی نہ تلاشی دار دین ہے، کی نہ کمیدار حسرتیں ہیں، کی نہ رسیدہ امنگیں ہیں، ان کی کٹے ہوئے شانے ہیں، ان کی گرسنہ نگاہیں ہیں، ان کے اوپر تو کچھ ان کی طرف تو نگاہ نہیں جاتی۔ قرآن پڑھ رہی ہوں، رسول کا پیغام پڑھ رہی ہوں، ان کی طرف تو نگاہ نہیں جاتی، تو پھر یاد رکھو، وارننگ آ رہی ہے، تو یاد رکھو اسی سونے اور چاندی کو قبلہ کر تمہاری پیشانیوں کو اور تمہاری پشت کو داغدار بنا دیا جائے، تمہیں رسوا سر بازار کر دیا جائے۔ یہ تھا ہجرت کا پیغام جو رسول کریم نے دیا، اور اس کو نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ آپ جدھر بھی چلے جائیں گے وہاں گلستہ کھل جائے گا، وہاں گلستہ بنتا چلا جائے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک جملہ کہوں، پھلو پھولو بہاریں لوٹو دنیائے ترقی کی، پھلو پھولو بہاریں لوٹو دنیائے ترقی کی، الہی تم زمانے کے گلے کا ہار ہو جاؤ۔ ہوئی جنبش آیا، ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، جستجو جس گل کی تڑپ آتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ تاریخ ہجرت پہ معمور ہیں ہم، یعنی کہ برعکس مجبور نہیں ہے۔ میں نے چند لمحوں پہلے اور اس گفتگو کو سن کر کچھ نکات لکھے اور میرے دل کی آواز ہے۔ بہت سے لوگ اس آواز کو پہلے جانتے ہیں، اس آواز کا بڑا گہرا تعلق ہے جناح صاحب سے، چاہے وہ جناح گراؤنڈ سے نکلتی ہو یا کسی کنونشن میں۔ تو اگر یہ آواز حق کے لیے اٹھ رہی ہے اور اپنی ثقافت، اپنے انداز، اپنے لب و لہجے، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے لیے اٹھ رہی ہے، تو پھر اس آواز کو بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو آواز ہم آواز کہنا چاہیے۔ میں پاکستان کا مطلب اور معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھ سکیں، میں نے بڑا غور کیا کہ یہ لفظ پاکستان کیوں بنا، اور صبح سے اب تک پی ٹی وی کا ایک پروگرام کر رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ فارسی میں ہے ہمارا قومی ترانہ۔ میں واحد ہو سکتا ہوں مگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ فارسی میں لفظ کا اور ہے یہ نہیں ہوتا، اردو پیدا فارسی سے ہوتی ہے، اور اردو کا معیار ہے فارسی۔ جب اردو بہترین ہوگی تو فارسی سے مشابہ ہوگی،
اور میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا کہ یہ فارسی زبان میں لکھا گیا، یہ میرا اپنا اور واحد انسان ہوں جس کا ہو سکتا ہے اختلاف ہو، مگر لفظ پاکستان مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جنہوں نے پاکستان لکھا وہ کیوں لکھا؟ محترم جناب آصف علی زرداری کے والد صاحب یا ان کے دادا کو دیکھ کر پاکستان کہا، پاک لوگوں کی سرزمین، یا وڈیروں کو دیکھ کے پاک لوگوں کی سرزمین کہا، یا جاگیرداروں کو دیکھ کے پاک لوگوں کی زمین کہا؟ کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ میں دلیل دوں گا۔ اس کو دیکھا کہ جس کو نگاہ یزداں نے دیکھ کے کہا 1000 گناہ ہو مگر اگر ہجرت کر رہا ہے تو ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا گیا ہو۔ یعنی 1947 میں جب سب گناہگار تھے میرے آبا و اجداد فرشتہ نما تھے اور اتنے پاک تھے کہ قرآن کو دلیل دینی پڑی کہ یہ پاک ہیں، اور حدیث میں میرے آقا کو نہ صرف کہنا پڑا بلکہ کر کے دکھانا پڑا یہ ہجرت ہے۔ تو جو قرآن کی آیت بھی ہو وہ مہاجر ہے، جو رسول کی سنت بھی ہو وہ مہاجر ہے، اور دونوں کو ایک ہی ترازو پہ رکھتے ہوئے اسی تطہیر کے آئینے میں ڈبو کے غرق کر کے پاک طیب بنا کر پاکستان بنائے، جو خود ذات میں روحانی عقیدی نظریاتی طور سے پاک ہو، پھر اس کے بنانے والوں کو اور اس کی محنت کے نتیجے میں بننے والے کو پاکستان نہ کہو تو کیا کہو؟ دلیل دے رہا ہوں، ان لوگوں کو دیکھ کے نہیں رکھا گیا تھا نام اس کا پاک لوگوں کی سرزمین۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کا پہلا قدم ہی پاکی کی جانب تھا، مرکز سے محور تک، روز اول سے آج تک۔ مگر اب شکوہ کرنے کا بھی حق بنتا ہے میرا۔ پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میخانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنو تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، بہنا پائی وہی رہے گی، نیا خاردار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر آشکار ہوشیار ہوگا۔ ہاں، یہ میں کسی نظریے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور وہ شیر کون ہے وہ یہ شیر نہیں بتا سکتا۔ اور حوصلہ کیجئے کہ میں اس ثقافتی میلے اور اس تقریب کی معمار ہوں، میں اس نوجوان نسل کا نمائندہ بن رہا ہوں، تو میں اس کو بین نہیں ہونے دوں گا۔ اور مکان میرے جنا کا ممبئی کا آج کا مکان تمہاری کراچی میں موجود کسی بھی کوٹھی سے بڑا ہوگا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، میرے جنا کا۔ جا کے تحقیق کیجئے گا۔ تو پھر کیوں آئے؟ یہ چیزیں تو تھیں، اور ان کی حسرت ہمیں وہاں سے یہاں نہیں لے کر آئی تھی۔ تم اگر وڈیروں کی اولاد ہو، ہم مغلوں کی اولاد تھے۔ وہ کیوں آئی یہ صدیقی؟ کیوں آئی یہ رضوی؟ کیوں چلے یہ بہاری؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کردار میں اتنا دم تھا۔ دوسری میری گزارش صرف آپ سے، وہ علامہ اقبال نے ایک ایسی خوبصورت سا زاویہ کھینچا، شیر دیکھ لیتا ہے خچر کو۔ کس کو؟ خچر کو تو پہچانتے ہیں نا۔ شیر نے خچر کو دیکھا اور کہا ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے آبا و اجداد؟ کس قبیلے سے ہے تو؟ کہاں سے آئے ہو میاں؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ ایسا گھل مل گیا، اس کو بھی پکڑا، اس کی بھی پارٹی، اس کا بھی اتحاد، اس کی بھی کولیشن۔ ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے آبا و اجداد؟ کس قبیلے سے ہے تو؟ اب وہ کیا تعارف کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ سبا رفتار شاہی استبل کی آبرو، گھوڑے کا تعارف کروا رہا ہے، گدا۔ جب قوم اپنی اصلیت کھو دیتی تو پھر کیا ادا سیکھے گی نوجوان نسل آپ سے؟ یہ سوال ہے۔ اور آپ سنیے، میں تو کوئی کارکن نہیں ہوں نا، مجھے تو کوئی کرسی اور اس کی لالچ نہیں ہے نا، مجھے یہ ہے کہ کل، لیکن یہ سوال ہے، اگر آپ سب سے زیادہ کوئی چیز دے سکتے ہیں تو وہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، وہ نوکریاں بھی نہیں ہیں۔ نوکریاں، یہ قوم نوکر بننے کے لیے یہاں پر آئی تھی، یہ رئیسوں کے بیٹے نوکر بننے کے لیے یہاں پر آئے تھے،
یا تو ان کی ذہن سازی خراب کر دی ہے. یہ نوابوں کے بیٹے، اور نواب وہ والے نہیں وہ جو جن کی ٹانگ اٹھانے کے لیے 2 مزدور آتے ہیں، وہ نہیں. نواب وہ والے جو سوچ کے نواب تھے، فکر کے نواب تھے، تخیل کے نواب تھے. کیا ہے، میں کوئی دلیل دے سکتا ہوں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. میں کمپیریزن کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنے سارے لوگ تھے، جب تعداد کا مقابلہ ہم نہیں کر رہے تھے نا، اتنے سارے لوگ تھے، بڑے ذہین لوگ، ایسے لوگ. کوئی پیر تھا، اس کے مرید ہزاروں تھے. کوئی جاگیردار تھا، اس کی جاگیر پہ دہکا 1000 لاکھوں، کاشتکار کسان لاکھوں، سیاسی جماعت بہت ساری. اور ایک تھا جناح. ایک کیا تھا اس میں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ انکرپٹیبل ہے، انپرچیسبل ہے، کردار اس کا ایسا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی داغ نہیں ہو سکتا. اور جب اس کو کہا گیا متحدہ بھارت لے لو، متحدہ بھارت کے گورنر جنرل وزیر اعظم بن جاؤ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مہاتما گاندھی. جناح صاحب، کیا سب کو کرسی چاہیے ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی کرسی چاہیے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی. آپ ایک کام کریں، متحدہ بھارت کے آپ وزیر اعظم بن جائیں، ہم آپ کو بناتے ہیں. تو میرا ذہین مہاجر جناح کہتا ہے چلاک بڈھا، یہ ہمیں مائنورٹی بنانا چاہتا ہے. جب ہم متحدہ ہو جائیں گے اس وقت کے یہ ہم مائنورٹی بن جائیں گے. نہیں، یہاں تک کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ کہنا پڑا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہاں جتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے، اور اگر کچھ لوگ باقی بھی ہیں، تو ان میں سے تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی. میرا گمان یہ ہے کہ میں اس سماج گاہ میں واحد آدمی ہوں جس نے ہجرت کی ہے. ہم نے ساری گفتگو ہجرت کے موضوع پہ کی، اور ہم نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو قیام پاکستان کے بعد کی ہجرت سے مماثلت دینے کی کوشش کی. اور 2 نقطہ نظر سامنے آئے ہیں، جیسا کہ میرے بہت مہربان دوست عزیز مالک صاحب نے کہ ہاں کچھ علاقوں میں جب لوگ جبراً ہجرت کر کے آئے، کچھ علاقوں سے لوگ اپنی مرضی اور رضا سے ہجرت کرتے. حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہجرت تھی، میں چند منٹ اس کا پس منظر بیان کر دوں. اس کا سبب یہ تھا کہ میرے نبی کو جس پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ان کے اپنے شہر میں ان پر اتنی سختیاں، اتنے مظالم، اتنا جبر، اتنی تکالیف سے انہیں دوچار کیا گیا، اور ان کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو کیا گیا، اور وہ اس وقت تک بہت تھوڑی سی تعداد میں کلمہ گو پیدا ہوئے. میرے رب کی یہ حکمت تھی کہ میں اپنے محبوب ترین بندے کو اس کی جائے پیدائش سے لے جا کر ایک نئے شہر میں آباد کر کے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ آنے والے انسانوں کو دکھاؤ کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنے والا بھی اگر کسی شہر کو نمائندہ اور مضبوط شہر بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے. بے شک بہت سے صحابہ کرام بہت خوف زدہ ہو کر چلے تھے، چھپ کر نکلے تھے، اپنا سامان اپنے احباب کو دے کر نکلے تھے، مگر ایک ہجرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی. انہوں نے ایک دن پہلے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے کعبے کے رہنے والوں سنو، کل عمر ہجرت کرے گا، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لاشے پر بیعت کرے تو میرا راستہ روک لے. اور دوسرے دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کعبے کے بازاروں سے اس شان سے گزرے کہ وہ جو صد راہ بننا چاہتے، وہ جو مخالفت کرنا چاہتے تھے، وہ جو آپ سے نفرت کرنا چاہتے تھے، وہ جو آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ فنا ہو گئے اور برف کی طرح پگھل گئے. اور حضرت عمر فاروق نے اس طرح ہجرت.
اب اس واقعے کو جوڑیے قیام پاکستان کی ہجرت. دیکھیے قیام پاکستان کی ہجرت کوئی راتوں رات تو نہیں ہوئی. 1905-6 میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں اور وہاں کے لوگوں کی کوششیں سارا کچھ آپ جانتے ہیں. پھر قرارداد پاکستان. تو 3 نسلیں اس بات کے لیے آمادہ تھیں کہ ہم ایک نہ ایک دن، ہم نہیں ہماری اولادیں، ہماری اولادیں نہیں ہماری اولادیں ایک نئے ملک کی بنیاد ڈال کر اس سرزمین پر اپنی زندگی اسلامی اصولوں اور عقائد اور باہمی اخوت کے ساتھ آگے بڑھائیں کرتے تھے. تہذیب و تمدن سے آشنا تھے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کی بے فکری کا تو یہ عالم تھا کہ ہم کنکبے اڑاتے تھے، کبوتر پالتے تھے، بٹیرے لڑاتے تھے. اس سے زیادہ خوشحالی کسی معاشرے میں ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ یہ محنت مزدوری کا تصور یہ بہت بات کا تصور ہے. بالکل دور دور تک اس کا امکان نہیں تھا. لوگوں نے رائے دی تھی 3 بار کے انتخابات میں، اپنی رائے دی تھی کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں. کوئی جبر نہیں تھا. یہ جو سرکار صدیقی نے کہا کہ ہم مجبور نہیں تھے، بالکل مجبور نہیں تھے. یہ قتل عام، یہ جو آگ کا دریا، یہ جو ہماری ماؤں نے بہنوں نے عزتیں کنویں میں جان دے کر بچائی، جو ہم بھرے گھر چھوڑ کر آئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں آپ تو ایسے ہی آئے تھے لٹے پیٹے. بے حس لوگوں غور کرو، جب میں پاکستان آیا ہوں حیدرآباد، میری عمر 6 برس کی تھی. پورے حیدرآباد شہر میں میں نے اپنے بچپن اور اپنے لڑکپن میں کسی سندھی کو اسکول کالج میں نہیں دیکھا. پورے حیدرآباد شہر میں صرف جہاں پر کسی بزرگ کا بازار تھا وہاں ایک علم کھڑا ہوتا تھا، وہاں اس بزرگ کے نیاز مند اکا دکا لوگ اس مزار پر رہتے. کراچی والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ 50,000 کی آبادی کا مچھیروں کی ایک بستی تھی جو انگریزوں نے اپنے جانے سے 40-50 سال پہلے 10-12 عمارتیں بنائی. اس میں کوئی ایک عمارت ڈھونڈ کر یہ بتا دیجیے جو کسی ہمارے سندھی بھائی نے، سندھی وڈیرے نے، سندھی زمیندار نے بنائی. چونکہ نہ یہ وڈیرے تھے نہ یہ زمیندار تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حیدرآباد میں ایک اسکول تھا مسلمانوں کا، نور محمد ہائی اسکول. کچھ تھوڑا سا کام شکارپور میں ایک اسکول مسلمانوں کا قائم. آپ کے پاس تھا کیا؟ حیدرآباد کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی سڑک، کوئی عمارت، کوئی مکان ایسا ہو جس پر تختی لگی ہو کہ یہ کسی سندھی بھائی نے بنایا. حتیٰ کہ ٹانگے میں جوتے گھوڑوں کے لیے جو پیاؤ مختلف چورنگیوں ریلوے اسٹیشن پر قائم تھے وہ ہندوؤں نے بنائے تھے. تمام کاروبار ہندوؤں کے پاس، سارے گھر ہندوؤں کے تھے. وہ چھوڑ کر گئے تھے تو ہم جو اپنا چھوڑ کر آئے اس کے بدلے میں اپنی پسند سے نہیں کہ ہم تو بڑا چھوڑ کر آئے تھے، جیسا بھی ملا وہ ہم نے لیا. سارے ہنرمند وہاں سے آئے. حیدرآباد پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے صنعت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے. یہ کن لوگوں نے شروع کیا. اب میں آتا ہوں ثقافت کی طرف. ثقافت کیا ہے؟ ثقافت کسی سماج، کسی معاشرے میں لوگوں کے گروہ آپس میں مل کر جس عقیدے پر، جس زبان پر، جن فنون پر، جن رواداریوں پر، جن اقدار پر، جن روایات پر قائم ہوتے ہیں وہ ثقافت کہتے ہیں. آج پورے پاکستان میں جناب عالی اجتماعی طور پر ایک ثقافت ہے اور وہ ثقافت مہاجر ثقافت. اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں. یہ جو اب 5-4 سال سے شور مچنے لگا ہے نا ادرکوں کی ثقافت، ہمارے بھائی ہیں ضرور منائیں ایک دن کے لیے، اس لیے کہ ایک دن کے لیے گورا فادر ڈے مناتا ہے، مدر ڈے مناتا ہے. ہم ثقافت روز مناتے ہیں. جب کراچی میں آئے سروے کر لیجئے، 4-5 مسجدیں نہیں تھیں، آج 500 مسجدیں ہیں.
ان مسجدوں میں چندہ دے کر انہیں تعمیر کس نے کیا؟ ہم جب یہاں آئے تھے تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نعت پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، پنجاب میں کوئی نہیں تھا۔ کچھ مساجد اور مزاروں پر جمعے کے بعد چند مصروں کا سلام ہوتا۔ ہم نے نعت کے کلچر کو فروغ دیا جو ہم لائے تھے، ام حبیبہ سے لے کر منیبہ شیخ تک، خورشید احمد سے لے کر فصیح الدین سہروردی تک، کبیر رحمانی سے لے کر صدیق اسماعیل تک۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ ان سب کو صدارت کی آواز آپ نے مرکز میں بیٹھ کر کیوں دیا؟ یہ اس بات کے اہل ہیں کہ جس نبی سے ان کا رشتہ ہے ان کے گیت گائے۔ تو وہ تہذیب تو میں لایا تھا یو پی سے، دکن سے، سی پی سے، اجمیر سے، آپ کے پاس کیا رکھا؟ میں لایا ہوں تہذیب کا حصہ قوالی، یہ کلچر ہے میرا، ثقافت کا بہت نمایاں اہم بات ہے۔ جتنے قوال گزرے ہیں تمام کے تمام ہجرت کرنے والے، تمام کے نام تصویر لگی ہے آپ، ان کے والد اور چچا اور زمان قاضی اور فلاں یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، 50 گروپ تھے، 50۔ آج قوالی کراچی، حیدرآباد، لاہور سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور فرید ایاز کو لاکھوں روپے دے کے بلاتے ہیں اور گورے اس پر سر دھنتے ہیں۔ یہ میری ثقافت ہے جو وہاں بھی گئی۔ ادب کے لحاظ سے میری ثقافت مشاعرہ ہے۔ کے پی کے میں، سندھ میں، پنجاب کے سوائے لاہور کے کسی اور شہر میں کہیں مشاعرے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پوری دنیا میں کسی زبان، 537 زبانوں میں کسی زبان میں شاعری پڑھ کر نہیں سنائی جاتی۔ یہ فقط اردو کو اعزاز حاصل ہے کہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں اجرک رلی استعمال ہوتی۔ آج ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، تحقیق کر لیجیے۔ سن 1947 سے پہلے کوئی پبلشر کسی کتاب کا، کوئی مصنف، کوئی قدیم سندھ کا بہت بڑے خاندان کا نمائندہ اگر ایک تصویر کسی بڑے آدمی کی سندھی ٹوپی پہنے میں دکھا دے تو میں فتح غلامی لے لوں۔ ایک تصویر، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک تصویر کروڑوں نے پہنی ہو، جی ایم سید نے پہنی ہو، طالب المولا کی فیملی نے پہنی ہو، اور یہ جو سندھی ٹوپی ہے میری بھی 22 انچ ہے، یہ بلوچستان کی بھی ٹوپی ہے، یہ کے پی کی بھی ٹوپی ہے۔ یہ جو ہے اجرک، بے شک اب ہم نے قبول کر لیا اجرک کو، اب اجرک میری اجرک، غلی میری اجرک۔ آپ اگر کوئی دن منائیں گے جس کی بنیاد تعصب پر ہوگی تو وہ پیسے اور اقتدار کے سب سے بڑا ہے۔ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جھڈوں میں کیوں نہیں مناتے، عمر کوٹ میں کیوں نہیں مناتے، ماتری میں کیوں نہیں مناتے، قدر محمد خان کراچی میں کیوں مناتے؟ ہم سے اظہار نفرت کے لیے مناتے، ہم اس کے باوجود نفرت نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہماری محبت ہے، ہمارے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہمیں رہنا ہے۔ میرے نبی نے مہاجر و انصار کے رشتوں کا تعین کر دیا، میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ خواتین و حضرات، کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ کے ثقافت کو خوف ہے۔ کیا ڈر ہے آپ کو؟ چوڑی دار پاجامہ اور کل موہی کا پاجامہ ختم ہو گیا تو پوری دنیا میں جینز نے اپنی جگہ لے لیے، سارے کلچر ختم ہو گئے پہنانے کے۔ آج جو سندھی گھرانے کی دلہن، کے پی کے دلہن، لاہور کی دلہن کون سا جوڑا پہن رہی ہے بھائی؟ وہ وہی ہے جو ہم لائیں گے وہاں سے۔ آج اگر آپ ذرا غور کیجیے، اس کو سوچیے، ہم کہاں دھاکے میں رہے؟ ہاں، آپ نے ہمیں مارنے کی کوشش، ہمارے صرف راہ بنے کہ ہم سول سروس میں رہیں، ہمارے لیے رکاوٹ ڈالی کہ ہمارے بچے نہ پڑھیں، کیا فرق پڑے؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس وقت اپنی گفتگو اضافی لگ رہی ہے کیونکہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے موضوع پر، اور ایسا نہ ہو میں بولوں تو گفتگو سمیٹنے کے بجائے پھیل جائے، وقت کا دامن بھی تنگ ہو رہا ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پہ معمور تھے ہم، اور یہی پیغام وہ تمام لوگ جو پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کر اس کے مالک کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اسی ترتیب اور ترکیب کو بدلنا چاہتے۔ آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور انسانیت کی سب سے بڑی شان۔ آزادی کی تمنا اور خواہش، اپنی آزادی کے لیے کوشش اور جد و جہد، اپنے آزادی کا حصول اور دوسروں کی آزادی کا احترام، شرف انسانیت اور کائنات کا سب سے بڑا خدا کے نزدیک عبادت کا درجہ ہے۔ انسان کو غلام بنانے کی کوشش اور سازش، غلام بنانا اور غلامی کو قبول کرنا کائنات کا سب سے سیاہ اور بڑا جرم۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اور جس شہر میں ہم کھڑے ہیں کراچی، اور جہاں علامہ اقبال کا ذکر آ رہا تھا، جہاں پر وہ دفن ہے، وہ شہر جہاں پر وہ دفن ہے، اور یہ لاڑکانہ، یہ پشاور، یہ کوئٹہ، یہ سب 13 اگست 1947 کو ہندوستان تھے۔ ہماری مجبوری یہ تھی اور مامور ہے اس بات پہ ہم تھے کہ ہم لائے ہیں تو آزادی آئی ہے، یہ ہمارے قدم تھے، یہاں پڑے ہیں تو ہندوستان پاکستان بنا ہے۔ آزاد انسان کی تاریخ کبھی اتفاق سے نہیں لکھی گئی بلکہ انتخاب سے لکھی گئی ہے۔ انسان کی آزادی بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ چوائس ہمیشہ انسان کی اپنی رہی ہے، اور ترجیح، چوائس، ارادہ، اختیار مجبوری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لگا ہوا عذاب، امتحان، قتل، غارت گری، بے سر و سامانی اور ہجرت اس آزادی کے خواہش، ارادے اور اختیار کے اسباب ہیں، اس کے نتیجے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہمیں نہیں تھی جب ہم نے چوائس کرنی تھی، ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی تھے، تو یہ باقی مجبوریاں تو ہماری خود چوائس۔ ہم نے اپنے لیے اس ہجرت کو، اس بے سر و سامانی کو، اپنے شہر کو چھوڑنے کو، جلا وطنی کو، تپتی ہوئی آنکھوں کو، اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑنا قبول کیا تھا۔ یہ مجبوری نہیں کہلاتی کہ چوائس نہیں۔ ہم آئے تھے تو ایک بوجھ لائے تھے، آپ اپنے لیے بھی لائے تھے اور آپ کے لیے بھی لائے تھے جو یہاں رہتے تھے، وہ تھی آزادی۔ آزادی، اپنے حصے کی آزادی اپنے کاندھوں پہ لائے تھے، اور جو سر پہ اٹھا کے لائے تھے وہ آپ کے لیے آزادی ہے، جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجبوری سے کیوں آئے۔ بالے بھائی بیٹھے یہ بتا رہے تھے کہ 26 شہر تھے یہاں پر سندھ کے اندر، 26 میں سے 22 ہندو میجورٹی تھے۔ ہم نہ آتے بھائی تو خالی رہ جانا تھا کیا؟ اور ہم واحد تھے۔ میں زرداری صاحب سے پوچھا تھا اسمبلی میں، آپ کو پتا ہے کب سندھ آئے تھے؟ تاریخ پتا ہے؟ ہمیں پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتا ہوگا، لیکن ہم کسی اور وجہ سے آئے تھے، یہاں آزادی لے کے آئے، اور ہم آئے تھے تو اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے۔ ہم آئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں پتہ موجود تھا کہ جانا کہاں ہے۔ تو ایک چوائس ہوگی جبھی تو یہ پتہ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ہم سے لائن لگا کے پوچھا گیا ہندوستان نے پاکستان، ہم نے کہا پاکستان، سکھ نے کہا ہندوستان، ہندو نے کہا۔ کبھی دیکھیے گا
नेट फ्लिक्स पे भी मौजूद है, एक मूवी बरतानिया की बनी हुई हिंदुस्तान की लिए, वायसराय हाउस, उसमें दिखाया है, पूछा जा रहा है क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? तो हम और हमारे आजाद इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी है, हाथ साथी पाकिस्तानी है। और जो इरादा और इख्तियार रखते हैं वो मजबूर नहीं होते, आजाद होते हैं। आजाद जो होते हैं वो मामूर होते हैं। तो बहरहाल हमने आज़ादी दी है, ख्वातीन हज़रात। कदर किस चीज़ की जाती है? जिसकी कीमत अदा की। हमने तो आज़ादी की और हमने आज़ादी की, और इस आज़ादी के लिए तो 20 लाख जानों की कुर्बानी दी। खून आलूद सड़कें, जले हुए घर, आओ बका से लरसते हुए बामुदन। हमने तो इस आज़ादी की बड़ी कीमत अदा की है। कीमत अदा करके भी कदर नहीं। तो मुझे आखिरी जुमला यही बोलना चाहिए, हम बड़े बदनसीब थे कि हमारे बाद पाकिस्तान उनके हत्थे लगा जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे। और जो बेहतरीन गुलाम होते हैं वो बदतरीन आका साबित होते हैं। दस दिन के बाद ये साल खत्म होगा और अगले साल आपका है, क्योंकि आपका रास्ता रोकने वाले, आपको रोकने टोकने वाले, आपके खिलाफ साजिश करने वाले मुकम्मल तौर पर नाकाम होते जा रहे हैं। आपको तकसीम, हम तकसीम नहीं हैं। जहां पर बात की गई चेहरे तकसीम नहीं होते हैं, जज्बा होता है। जज्बा एक ही जगह पे है, कारकुन एक ही जगह पे है, नजरिया एक ही जगह पे है, पैगाम एक ही जगह पे है, तनवीर एक ही जगह पे है। जिसको आना है यहाँ आए, इसके साथ शामिल होना इत्तेहाद, इसको छोड़ के जाना नफाक है। MQM महाजनों के लिए कश्ती नूह है, और जो समझता है कि इस कश्ती से, ये तो हो सकता है इस कश्ती में कोई हादसा हो जाए, जो कश्ती में बैठे वो डूब जाए, लेकिन जो कश्ती से उतरे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो भी न बच पाए। तो बहरहाल अब पाकिस्तान इस नतीजे में पहुंच रहा है, काबिज़ीन इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि ये वतन को चला वही सकता है जिसने बनाया है। तो आपके बगैर न पाकिस्तान बन सक रहा था, न बच पा रहा था। हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।